السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود عادل شاہ، میں ہوں سید رضی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف داخلی طور پر مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ ذاتی بیان بازی کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک رہنما کی جانب سے کچھ بیان دیا جاتا ہے تو دوسرا رہنما ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موقف کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور 90 روزہ تحریک کی بات کرتے ہیں تو ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے 5 اگست کے احتجاج کی بات کی جاتی ہے۔ اب کس کا موقف درست ہے، کس کا غلط ہے، اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آج بانی کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی گئی، جس میں انہوں نے اہم نقطے جو ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بانی کی جانب سے پارٹی کے لیے ایک سخت پیغام بھیجا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی لڑائیوں کو ختم کیا جائے اور تحریک پر فوکس کیا جائے۔ نہ صرف ان کی جانب سے یہ کہا گیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی کو توڑنے کے لیے بشرا بی بی کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بانی کی جو ہے زندگی کے حوالے سے بات کی کہ خطرات کا سامنا ہے اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے وہ رجوع کریں گے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے امجد علی خان صاحب۔ امجد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امجد صاحب، پارٹی کا اصل موقف ہے کیا؟ 5 اگست کو احتجاج ہونا ہے یا 90 روزہ تحریک، اس پر فوکس کرنا ہے؟ کارکنان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس موقف کے ساتھ جانا چاہیے اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 اگست جو ہے اس کو چونکہ خان صاحب کے 2 سال پورے ہو جائیں گے اور ابھی سے پارٹی جو ہے اس کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، گراؤنڈ پہ چاروں صوبوں کے اندر ہر سطح پہ تیاری ہو رہی ہے، اور یہ ہمارا نقطہ آغاز بھی ہے اور نقطہ پیک بھی ہے۔ اس کو جیسے جیسے یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی تو آپ کو گراؤنڈ پہ چیزیں نظر آتی جائیں گی، کوئی اس میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ اس کو میڈیا جو ہے، ہر میڈیا جو ہے اپنے اپنے اینگل سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کو آج سے پہلے بھی آپ کو نظر آیا ہوگا، آج کے بعد بھی نظر آئے گا، تو ہم نے کچھ چیزیں اس لیے ہائیڈ رکھی ہیں کیونکہ جس ماحول کے اندر اور جس فسطائیت کا اور جس ظلم اور بربریت کا پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب اور ہمارے جتنے بھی اسیران جو جیلوں میں ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، تو ہم اس لحاظ سے جو ڈائریکشن آتی جا رہی ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ پارٹی جو ہے اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ دے رہی ہے اپنے کارکنوں کو۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے ریڑی والا ہے، چاہے بٹھے والا ہے، چاہے کوئی پروفیشنل ہے، چاہے کسان ہے، چاہے مزدور ہے، وہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کب تک آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں گے؟ کیا آپ نے عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کے بے روزگاری کم کر دی؟ کیا آپ نے عمران خان کو جیل کے اندر رکھ کے کسانوں کے مسائل حل کر دیے؟ کیا آپ نے جیل کے اندر عمران خان کو رکھ کے لوگوں کو روزگار دے دیا؟ کیا عمران خان کو آپ نے جیل کے اندر رکھ کے لوگوں کو ایک وقت کا کھانا دے دیا؟ جہاں پہ آپ کو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ 12 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں اور انہیں یعنی کہ ایک وقت کے کھانے کا بھی مسئلہ بن گیا ہے، جہاں پہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جب پی ڈی ایم 1، 2 اور 3 کی اب گورنمنٹ چل رہی ہے، وہاں پہ 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہو گئے ہیں۔ آپ کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آپ کا ریل اسٹیٹ بیٹھ گیا ہے۔ آج کسان ہو یا آپ کا ٹریڈر ہو، دیکھیں آپ نے ٹریڈر کے اوپر 137 جو نیا سیکشن ڈال دیا ہے، اس کے آپ نے کیا اور نیا جو بنایا ہے پیرا جو ایکٹ لگا کے، تو کیا آپ نے گسٹاپو طریقہ کار کے ساتھ اس پاکستان کو چلانا ہے یا پاکستان کو ایک جمہوری انداز سے آگے کی طرف لے کے جانا ہے؟ آج خوف کے عالم میں آپ کے تاجر جو ہے وہ کیا اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، یا ہم کسی قید کے اندر آ گئے ہیں، کسی جیل کے اندر پھر رہے ہیں؟ مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے اس پاکستان کی عوام کے ساتھ اور اس پاکستان کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کا شوگر سکینڈل آ جائے کہ آپ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، آپ کی جیبیں تو بھر رہی ہیں، غریب جو ہے وہ کنگال ہو رہا ہے، اور غریب پہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہر روز جو ہے ایک نیا آئٹم لے کے آتے ہیں، کبھی شوگر کی شکل میں، کبھی گندم کی شکل میں، کبھی بجلی کی شکل میں، کبھی گیس کی شکل میں، اور کبھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کل بھی پیٹرول جو
مصنوعات بڑھائی گئی ہیں تو اس کا عام لوگوں کی زندگیوں پہ کتنا برا اثر پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی جو سر عام پیٹرول کی لوگوں کی قیمتیں تو زندگی آپ کے ہے دور حکومت میں کھانے، بھی بڑھی تھیں. لیکن ہمارا 2022 میں وہاں پہ انٹرنیشنل ریٹ آپ چیک کرنے کیا تھا، اور آج انٹرنیشنل ریٹ آج جو ہے وہ 69 پہ جو ہے وہ کر رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے اپنا جو خام تیل ہے. تو پاکستان کے اندر جو ہے ریٹ اس وقت کیا تھے جب ہم جب دے رہے تھے، اس وقت آپ کو معلوم تھا کہ کتنا تھا. تو فرق تو دیکھیں نا کہ کیا عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا عوام کو جو ہے وہ ایک شکنجے میں جو ہے وہ ڈالا جہاں پہ اشرافیہ نے اپنی تنخواہیں تو بڑھا لی لیکن غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں خرچ اگر آپ مخلص ہوتے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے. لوگوں کے ٹیکسوں سے تو آپ عیاشی کرنے لگ گئے. اچھا تو بڑی بڑی گاڑیاں لینے دی. یہ تمام تر باتیں تو ایک طرف گورننس کی بات آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کا اختلاف ہوگا، اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسری جانب جو آپ کے رہنما ہیں ان میں اتحاد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کسی کی جانب سے کچھ بیان سامنے آتا ہے، کوئی کچھ الگ بیان دیتا ہے. عالیہ حمزہ نظر آتی ہیں کچھ کہتی ہوئی، پھر اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان بھائی کا آج آپ نے بیان جو ڈسکا میں انہوں نے دیا ہے کہ ہم ایک پارٹی ہے، ایک فیملی ہے، اور اختلاف رائے آتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اس پاکستان کی 90% آبادی جو ہے وہ عمران، میں نے پہلے کہا، خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. جب اتنی بڑی پارٹی ہو تو ایک آدھ بیان کوئی معنی نہیں رکھتا. جس کو آپ اتنا بڑا ایشو بنا دیں لیکن وہ امجد صاحب بانی کی جانب سے بھی کہا گیا، علیمہ خان صاحب کی جانب سے آج کہا گیا کہ میری بانی بات جو ہے وہ سنیں نا، سخت پیغام بھیجا. چھوٹی باتوں پہ دیکھیں، لیڈر کا کام ہے کہ سب کو انہوں نے کسی بھی جو دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی گروپ نہیں ہے. تمام لوگ عمران خان پیٹرن چیف کی سربراہی میں متحد ہیں. انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہماری کو 1.5 انچ کی الگ مسجد ہے یا ہم خان کی بات نہیں مانیں گے یا خان کے آرڈر کو اوبے نہیں کریں گے؟ نہیں، نیور. کوئی مجھے ایک بیان دکھا دیں کسی بھی لیڈرشپ میں سے. الحمدللہ سارے متحد ہیں. اختلاف رائے آتا رہتا ہے، یہ نیچرل بات ہے. اس کو آپ یہ جمہوریت کا حسن ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ غلامی اور جمہوریت میں فرق ہوتا ہے کہ غلام جن لوگوں نے جو پارٹیز اپنی بنائی ہے وہ ان کی کمپنیز ہیں. وہاں پہ آپ نے صرف سر جھکا کے جو ہے وہ چلنا ہے، سر اٹھا کے نہیں چلنا. ہماری پارٹی میں یہی ہے کہ کارکن سے لے کے مطلب ایون خان صاحب جب پارلیمانی میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے یا ابھی بھی جیل کے اندر کوئی بھی ان سے اختلاف کرتے تو کیا مطلب خان سے الگ ہو گیا؟ نہیں، یہ ایک جمہوریت ہے جس میں ہم آگے کی طرف پروسیڈ کر رہے ہیں. ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، ہر ایک قانون کے نیچے، اور ہر ایک کو جواب دہ ہونا چاہیے اسی طریقے کے ساتھ، تاکہ اس ملک کے اندر جو ہے ایک مثبت جمہوریت آگے کی طرف پنپ سکے. اچھا امجد صاحب، آنے والے دنوں میں قاسم اور سلیمان کے بارے میں کیا طے ہوا ہے؟ وہ آئیں گے پاکستان؟ کیا لیڈ کریں گے تحریک کو یا نہیں کریں گے؟ بھائی جان، بات یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی ہماری بہنیں ہوں، عمران خان کے بیٹے ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے لیڈر کے بیٹے ہیں، ہمارے لیے بہت عزت کی جگہ پہ ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے کھڑے ہوں. ان کی بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے لیڈ کریں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اگر وہ آتی ہے تو یہ دیکھیں کون سا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بندوقیں اٹھا کے لے آئیں گے یا ہم کو توپیں لے کے آگے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحریک پرامن ہے، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم جمہوری طریقے کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. یہ مطلب یہ قانون کہتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. یا تو کانسٹیٹیوشن کی جو کتاب ہے وہ پھاڑ دے، تو یا کہیں کہ یہاں بادشاہت ہے، اعلان کر دیں، یا کہیں کہ جی آپ یہ چیزیں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں تو پھر کسی کو کہیں کہ جی آپ احتجاج ہی نہیں کر سکتے، نہ آپ کا رائٹ ہے. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جمہوریت ہے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو مجھے جمہوریت کی کوئی ڈیفینیشن مجھے بھی بتا دے کہ وہ کس طرح کی جمہوریت ہے کہ ہم نے سر جھکا کے بیٹھنا ہے، سر جھکا کے چلنا ہے، اوبے کرنا ہے. بس آپ آواز جو ہے وہ بلند نہیں کر سکتے. اس فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے
اس کی کوئی بھی جو بات ہے اس کو ہم ڈس اوبے کریں گے تو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ڈس اوبے کریں گے تو آپ کو عدالتوں کا سامنا کرے گا، جہاں پہ اب 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی حق ہی نہیں دیا جا رہا، جہاں میرے یا تیرے جج بٹھا دیے گئے ہوں۔ پھر آپ جب پروونشل اسمبلی کے اندر احتجاج کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے اوپر ریفرنسز بن جاتے ہیں، جب آپ سچائی کی بات کرتے ہیں تو جمشید دستی ہمارے نہیں، بھائی ریفرنس ہیں، تو نہیں بنایا گیا۔ جب وہ ایک چیز کو گزشتہ روز ملک محمد احمد خان کی جانب سے مزید کارروائی سے میری روک دیا بات گیا ہے سن، امجد خان صاحب۔ میری بھائی جان، جو سب سے پہلے بنائے گئے جو ریفرنس جا کے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس بھی کی الیکشن کمیشن کے باہر، اور چیف الیکشن کمشنر جو الیکشن کمیشن کے آفس میں جا کے انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں، جہاں پہ آپ لیکن نہ کوئی گزشتہ ایسے روز رولز آپ ہی ہیں کی نہ، پارٹی کے میری بات سن لینا، جی کنٹینیو کریں۔ میری بات مکمل دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کوئی پروویژن نہیں ہے، رولز میں کوئی پروویژن نہیں ہے ایسی کہ احتجاج پہ آپ کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ مطلب یہ مطلب بحیثیت ان کے اگر فارم 47 کی گورنمنٹ کے نیچے سپیکر بن گئے تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس جو ہے وہ اگر جلاد بن جائے تو یہ تو نہیں چلتا۔ جمہوریت میں تو سنا جاتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، اس نے تو اپنا جو ہے ایک کردار ادا کرنا ہے اور وہ حقیقی معنوں میں کرنا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا جی کہ آپ یا جمہوری نام کے ہیں یا جمہوریت واقعی آپ میں ہے۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی زبانیں جو ہے نا وہ بولنے پہ بھی کاٹ دی جائیں گی۔ تو خدارا ہم پاکستان کے اندر مطلب اس حد تک ہم نے جمہوریت کو ڈی ریل کر دیا ہے۔ اچھا امجد صاحب، جو کچھ آج علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کہا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں اور اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بالکل، جی کہ ہماری بہن ہے اور ہماری 2 بہنیں جا کے مل کے آئی ہیں، اور وہاں سے جو خان صاحب نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ جیل کے اندر جو رویہ جو ہے وہ رواج رکھا جا رہا ہے کہ فیملی کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل ان کا رائٹ ہے، قانون کے مطابق ان کا رائٹ ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیز ہیں، ہم کو این آر او نہیں چاہ رہے، ہم تو جو قانون اور قاعدے کے مطابق اپنا عدالتوں نے ڈائریکشنز دی ہیں، جو قوانین کہتے ہیں ان کے نتیجے میں تو ان کو چیزیں جو فیسیلیٹی ہے وہ حاصل ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں آپ کی سیل کی بجلی بند کر دی جائے، آپ کو مشقت میں ڈال دیا جائے، دیکھیں وہ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں، آج بھی ہمارے 350 نمائندے جو ہے وہ، ہم ایک پارلیمانی پارٹی ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، پرامن پارٹی ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مطلب پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، ہمارے باقی ہمارے اسیران جیل بیٹھے ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھے ہیں یا جیلوں میں پڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بہت سارے ہمارے کارکن جو ہے وہ وفات بھی پا گئے کہ ان کے ہیپاٹائٹس اور بہت ساری بیماریاں۔ ہم نے اس پہ بھی کہا کہ سوالیہ نشان اٹھائے کہ خدارا ہمیں پاکستانی سمجھا جائے، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہی مریں گے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کا وجود ہے تو ہم ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مطلب کہ جو لوگوں کو جو ہے وہ ان کا حق دیا جائے، اسی میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے امجد اگر صاحب، پوائنٹ آ گیا امجد صاحب۔ آئے گا امجد صاحب، مجھے یہاں پر ایک سوال یہ کرنے دیں کہ آپ کی جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ تحریک کے اوپر ہے، تو کیا اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کو کس طرح مقابلہ کرنا ہے؟ بالکل، سی ایم پوری تیاری کر کے بیٹھی ہے، پوری پارٹی تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ آئیں، کوئی بھی آنا چاہتا ہے، ہاں جمہوری طریقہ ہو، غیر جمہوری طریقہ نہ ہو۔ سازشوں کا تو آپ کوئی مطلب حل نہیں ہے نا۔ آپ اگر کوئی ایسا غیر جمہوری طریقہ کر کے آتے ہیں تو وہ پھر پاکستان کی عوام بھی دیکھ لے گی، کے پی کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ کس طرح ریزسٹ کرتی ہے، اور کوئی بھول میں نہ رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ ذہنی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک
جو ہمارے بسنے والے لوگ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ لیکن امجد صاحب، عوام کی ریئیکشن کی بات تو جب آئے گی نا کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے. میں تو اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں گورنر خیبر پختونخوا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی اگر رکن زیادہ ہوا تو ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. تو ویلکم، اگر ان کے پاس آ گیا تو پیش کریں، ان کو کس نے روکا ہے؟ ہم نے تو کہا ہے کہ اگر کسی میں اتنی سکت ہے تو وہ لے کے آئیں، لیکن جمہوری طریقے کے ساتھ، سازشوں کے ذریعے نہیں. ٹھیک ہے، سازشوں کے ذریعے نہیں. اگر تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو جمہوری سے لائیں. امجد علی خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام میں یہاں وقت ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان پیپلز پارٹی خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. خیبر پختونخوا میں گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کی جانب سے مسلسل یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ اگر ایک نشست بھی زیادہ ہوئی تو پھر تحریک عدم اعتماد میں ہم دیر نہیں کریں گے. اسی حوالے سے بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مندوخیل صاحب، کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو؟ کیا تحریک عدم اعتماد عنقریب آنے والی ہے یا ابھی اس میں ٹائم ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، آئین کے آرٹیکل 95(1) کے تحت آئین کا ایک شق ہے جو ہر اپوزیشن کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وقت کی اسمبلی کے خلاف، اسمبلی کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے خلاف جو ہے نا عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کی 2 صوبائی حکومتیں اسی عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے. بی بی شہید اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، ناکام ہوئی ہے. پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور کامیاب ہوگی تاریخ میں پہلی مرتبہ. یقیناً اپوزیشن کے پاس 53 ارکان اسمبلی ہے پختونخوا اسمبلی کے، اور 20 نشستیں درکار ہے. یہاں پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے، مگر سنی اتحاد کونسل کے 58 ارکان ہیں اور 34 ارکان آزاد ہے جو کہ پی ٹی آئی کو اس وقت سپورٹ کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً جو 34 ارکان ہیں اس میں بہت ساروں کا توجہ جو پختونخوا کا حال پچھلے 12 سال میں گنڈاپور یا اس سے پہلے کی حکومتوں نے کی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں نہ لینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہے، نہ وہاں معیشت ٹھیک ہے، نہ وہاں روزگار ہے، نہ وہاں ترقیاتی کام ہے. وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یوں سمجھ لو کہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد تھانے بند ہو جاتے ہیں اور باہر کوئی نکل نہیں سکتا ہے. یہ صورتحال میں خود پختونخوا کے عوام تنگ ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل اگر ایک آپشن تو یہ بھی ہے کہ جہاں 12 سال میں انہیں کچھ نہیں کیا ہے تو اگلے 3 سال میں کیا کریں گے. لیکن دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ 3 سال کیوں مزید پختونخوا کے عوام کو مصیبت میں ڈالا جائے، جو کہ آئین کا شق موجود ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ، اور پھر یہ بھی میں کہوں گا کہ کوئی آرس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی ہے. آرس ٹریڈنگ اس صورت میں ہوتی ہے جہاں آپ پولیٹیکل پارٹی کے ممبران کو توڑتے ہیں یا وہ خود ٹوٹتے ہیں. پچھلی اسمبلی کا آپ کو یاد ہوگا پختونخوا میں 18 لوگ ان کے باغی ہوئے ہیں. پھر قومی اسمبلی میں پچھلی حکومت میں 24 ارکان ان کے باغی ہو گئے، اور پچھلی حکومت میں پنجاب سے 25 ارکان ان کے باغی ہوئے. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے ایک تاریخی جو نا وہ ایک المناک فیصلہ آیا کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے اور ووٹ گن بھی نہیں سکتے اور نائب بھی ہو گئے. تو یہ عجوبے فیصلے بھی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھے. تو اس بات کا امکان ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے. اور میری ذاتی خواہش اگر آپ یا مشورہ سن لے تو یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس کو پیش کرنا چاہیے. اچھا مندوخیل صاحب، آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی بات کی تو حافظ حمداللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ MPS کے پیسے لگنا شروع ہو چکے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کریں سوال، کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ حمداللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ MPS کے پیسے لگنا شروع ہو گئے ہیں. 23 کروڑ کا ذکر بھی کیا انہوں نے. دیکھیں، حافظ حمداللہ صاحب کا اپنا یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا پھر پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت میں جہاں بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کیا دنیا کی تاریخی لانگ مارچ ہم نے کیا تھا 10 دن 10 رات سڑکوں پہ، اور عدم اعتماد کی تحریک کا اہم ڈی چوک پہ ہم نے اعلان کیا اور احتجاج ختم کیا ہم نے. اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری نہیں ہو رہے تھے، موسم لیگ نون ایگری نہیں ہو رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر عین وقت پہ وہ ایگری بھی ہو گئے. تو حافظ حمداللہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ پورا کا پورا 83 ارکان ان کی جولی میں ڈالا جائے تب جا کے وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے. عدم اعتماد کی تحریک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. یقیناً مقصد تو یہی ہوتا ہے، لیکن وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عرض بھی نہیں ہے، نہ کوئی قدغن ہے. اچھا مندوخیل صاحب، کیا دیگر جماعتیں آپ کو جوائن کریں گی؟ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تو کافی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اب کیا ANP بھی جوائن کرنے جا رہی ہے آپ کو؟
देखिए एनपी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी के पुराने इत्यादी और हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे। और बाकी जो मैं 53 अरकान गिन रहा हूँ वो तमाम जो है ना वो ये समझ लो अपोजिशन के गिन रहा हूँ। इसमें एनपी समेत और आज़ाद अरकान समेत और तमाम जो पार्टियों के उस समेत में 53 अरकान गिन रहा हूँ। 53 अगर मैं गिन रहा हूँ, जहाँ सेनेट के इलेक्शन में ये इकट्ठे हो सकते हैं, तो वहाँ आदम इत्तेमाद की तहरीक में क्यों नहीं। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की आइडियोलॉजी में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। एक आप लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो एक दीनी जमात है, तो क्या ये वक्ती तौर पर इत्तेहाद हो रहा है या आगे चल के भी हम देख सकते हैं आपका इत्तेहाद? देखिए सियासत में और हुक्मरानी में कोई दीनी और लिबरल और ये जमातें नहीं होती है, सब सियासी पार्टी होती है। क्या माजी में पीडीएम की सूरत में, क्या मौलाना साहब की सरबराही में क्या आदम इत्तेमाद की तहरीक पेश नहीं हुई है और वो जाके मौलाना साहब के लोग काबीना में मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के और दूसरे एमक्यूएम के ये शामिल नहीं थे? तो इसमें मजहबी और सियासी और लिबरल का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो सियासी आदाद शुमार है, जिसके पास होता है वो उसको हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाता है। इसमें कोई कतगन नहीं है। दोबारा मैं कहूँगा सियासी मजहबी के से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना साहब की जो पार्टी है वो यकीनन मजहबी लोग हैं और हम भी मजहबी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है सब। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो सियासत भी है और सियासी जोड़ तोड़ में, सियासी इलेक्शन में, सब चीज़ में वो शामिल है। वो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम लाने में, या इस्लाम तो पहले से आ चुका है, या कोई और इस तरह मजहबी मामलात के लिए वो पार्टी बनी है। वो सियासत के लिए बनी है और हुक्मरानी कर रही है। और आप देख रहे हैं पिछले 40 साल से वो बलूचिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों में वो इत्यादी रहे। ये भी आपके सामने एक रिकॉर्ड है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान सामने आया है, आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता है उनकी तरफ से, या ये तहरीक भी जो माजी की तहरीक है उनकी तरह उसका अंजाम होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि वो मामले तो ख़त्म हो गए जहां रमज़ान से पहले मौलाना साहब की सरबराही में या महमूद खान अचगज़ई के सरबराही में ग्रांड अलायंस बनना था। वो अलायंस का जो है ना वो पेंडोरा बॉक्स तो अभी 3 दिन पहले गंडापुर ने खुद ही खोल दिया। आपने उनकी ज़बान देखी, जो उस पर तरबियत उनकी ज़बान हमेशा चलती है मौलाना साहब और सियासी लोगों के बारे में। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि अब तो वो अचगज़ई साहब, महमूद, अपना मौलाना साहब, दूसरे तीसरे वो तो सारे छोड़िए, अब तो पीटीआई अपने आप को मुतहद कर ले तो बड़ी बात है। क्या गंडापुर ग्रुप अलग नहीं है? बुशरा बीबी ग्रुप, अलीमा बीबी ग्रुप, आतिफ खान ग्रुप, असद कैसर ग्रुप और जेल में जो शाह महमूद कुरैशी वाले वो ग्रुप, तो ये सारे ग्रुप अगर इकट्ठे हो जाए तो बड़ी बात है। मंदोखेल साहब, अब से कुछ देर कबल हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए अमजद अली खान साहब से जब गुफ्तगू हो रही थी तो उनका ये कहना था कि इख्तिलाफात तो जमहूरियत का हुस्न है और तमाम पार्टियों में होते हैं। जी, इसमें कोई नई बात क्या है और उसमें हैरत वाली बात क्या है और उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है जो आप बता रहे हो? आप कह रहे हैं ना कि इख्तिलाफात हैं पार्टी के अंदर, तो पार्टी के मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर इख्तिलाफात तो सामने आते रहते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा और वाज़ेह कर लेता हूँ। 6 महीने के बाद जहाँ अलीमा बीबी ने तहरीक का ऐलान किया था कि 5 अगस्त जो है ना वो पीक टाइम होगा, और फिर जाके मिर्जा अफरीदी साहब ने सेनेट के इलेक्शन में जो पिकनिक की दावत दी थी उनको एक दावत की शक्ल में, और वहाँ गंडापुर साहब पहुंचे और पहुंचने के बाद उनने क्राउड देखा, वहाँ मीडिया देखा तो तहरीक का ऐलान कर दिए। और तहरीक का ऐलान भी खान साहब की हिदायत के बरखिलाफ, क्योंकि अलीमा बीबी ने तो जेल से मिल के आई कि खान साहब ने कहा 5 अगस्त जो 2 साल पूरे हो रहे पीक आवर्स होंगे, पीक टाइम होगा। तो पीक टाइम को उन्होंने सबोताज करने के लिए क्या 9 दिन का टाइम नहीं दिया है? और अगर वो सियासी प्रोग्राम था या तहरीक चलाने का ऐलान था, वहाँ सबसे बड़े सूबे 15 करोड़ आबादी की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा क्या मौजूद थी, और वहाँ जाके इनके सेक्रेटरी जनरल जो कि नौमौलूद सियासी है और सेक्रेटरी जनरल बन गए बकौल शेर अफजल मरवत के कि वो जाली सेक्रेटरी जनरल है। तो उस जाली सेक्रेटरी जनरल ने वहाँ जो ऐलान किया कि आलिया हमजा जो है मसरूफ थी, और अगले दिन आलिया हमजा का ट्वीट आया कि मैं पता नहीं कहाँ मसरूफ थी, और ये तो खुद फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देखा गुस्सा, तो ये इसको मैं इख्तिलाफ नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। और फिर खुद उसी राजा अकरम राजा ने ऐलान किया कि नहीं जी वो 9 दिन नहीं है, वो गंडापुर का जाती बयान है और वो पीक जो टाइम है वो 5 अगस्त है। तो आप मुझे बताओ उसको मैं इख्तिलाफ नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? सेनेट के इलेक्शन में कौन ग्रुप किसको सपोर्ट कर रहे? क्या मिर्जा अफरीदी साहब ने 9 फरवरी का कि जो वायलेंस हुआ था उस 9 मई का वायलेंस को जो उन्होंने मजम्मत की थी, क्या उनको सिर्फ एज ए फाइनेंशियल टिकट नहीं दिया है?
کیا ماضی میں عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ بلوچستان کا سینٹ کا ٹکٹ جو ہے نا وہ 70 کروڑ میں بک رہا ہے، اور پھر انہی 70 کروڑ کے ہاؤس پہ ایک ٹھیکیدار عبد القادر کو سینیٹر نہیں بنایا؟ تو یہ سارے تو ریکارڈ کی بات ہے، تو اختلاف ہو اور کس طرح اختلاف ہوتے ہیں آپ ہی بتا دیں۔ تو مندوخیل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ میں تو یہ کہوں گا کامیاب تو دور کی بات ہے، تحریک کو لیڈ کون کرے گا؟ اچھا، اگر قاسم اور سلیمان آ جائیں، یہ بھی خبریں گھر میں؟ میرے بھائی، برطانیہ کے نیشنل یا پاکستان میں احتجاج کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں؟ کون سے قانون کے تحت کر سکتے ہیں؟ وہ ضرور اپنی باپ سے ملنے آ سکتا ہے باپ کے ساتھ، اور جو باپ سے ملنے بھی اس وقت آ رہا ہے جب یہ کرکٹ میچ کے لیے دبئی تک آ گئے، پاکستان نہیں آ سکے، تو اب تحریک لیڈ وہ کون سے قانون، کون سے آئین کے تحت کریں گے؟ وہ تو برطانیہ کے نیشنل ہے، تو برطانیہ کے نیشنل کو یہاں تحریک چلانے کا حق کون سے قانون کے تحت دیتے ہیں؟ آپ ہی بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ پاکستانی شہری ہو تو ضرور اس کو حق ہے یہ تحریک چلانے کا، اور تحریک چلانے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کون ہوں گے یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا۔ ابھی تک تو کوئی صورتحال نہیں ہے۔ آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا تھا ان کی والدہ کا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پہلے سے وہ گرفتار کرنے کے دھمکیاں دے رہے ساری جمائمہ صاحبہ کا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے۔ یعنی سارے جو ان کی سکے کوٹے تھے وہ ختم ہو گئے، اب جا کے عمران خان سے ان کی بچے جو برطانیہ کے نیشنل ہیں ان کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، مندوخیل صاحب، کیا مذاکرات کی راہ اب دوبارہ ہموار ہو سکتی ہے؟ 90 روزہ تحریک کا اعلان تو کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیا مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ ماضی میں تو مذاکرات کی کوشش کی گئی ایاز صادق کی جانب سے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے ہمیشہ ہماری یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ ہونا چاہیے سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں۔ اب اگر اپنے آپ کو سیاسی پارٹی کہتے ہیں اور وہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے، تو آپ مجھے بتا دو سیاسی لوگوں کو وہ چور ڈاکو کہتے ہیں، خود چوری کے کیس میں سزا یافتہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، آپ مجھے بتاؤ کون سے قانون کے تحت؟ تو وہ آرمی ایکٹ کے تحت وہ فوج کو سیاست میں اور یا مذاکرات میں مداخلت کی دعوت کر رہا ہے؟ یہ بھی کیا غیر قانونی، غیر آئینی نہیں ہے؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ سیاسی پارٹی سے تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جو مجھے سیٹ پہ بٹھائے گا میں انہی کے ساتھ مذاکرات کروں گا، میں تو جیل سے سیدھے جا کے پرائم منسٹر ہو جاؤں گا۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسے جو سیاسی پارٹی ہے ان کو کیا سیاسی کہیں گے آپ؟ ٹھیک، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل سے گفتگو کر رہے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان احسان اللہ صاحب سے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بڑی ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام فی ہو گئی، بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے خوشی شاہ بھی مل چکے ہیں، فیصل کریم کنڈی کی بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ پرویز خٹک کی بھی ملاقات ہوئی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے۔ اس تمام تر صورتحال پر عوامی نیشنل پارٹی کا کیا موقف ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان احسان اللہ خان صاحب۔ احسان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ احسان اللہ خان صاحب، خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی ورکنگ کر رہی ہے، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جی، ہماری پارٹی کا موقف اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ 12 سال سے یہ صوبہ جو ہے ایسے لوگوں کے حوالے ہیں جنہوں نے نہ گورننس ٹھیک طریقے سے کی، نہ اس صوبے کے امن و امان کو قائم کیا، نہ اس صوبے کی ترقی میں کوئی حصہ ڈالا، بلکہ ایک انتشار کی سیاست جو ہمیشہ وفاقی حکومت کے خلاف یا دوسرے جماعتوں کے خلاف ایک سلسلہ چلتا رہا، جس سے صوبہ جو ہے وہ بدترین حالات کا شکار ہوا۔ بدترین کرپشن صوبے میں ہے 12 سال سے تقریباً، اور اس وقت تو یہ جو ایک ٹرم تقریباً کوئی 1.5 برس سے چل رہا ہے، اس نے تو اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کرپشن کی ہم بات کریں تو ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان پر پے در پے الزامات لگا رہے ہیں، ان کے اپنے لوگ یہ بات مان رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر کس طرح اور وزارتوں پر انہوں نے کس طرح 10-10 کروڑ روپے ایک وزیر سے لیے۔ بھرتیوں کے حوالے سے اگر ان کی بات کی جائے تو کیا اب اپوزیشن کیا کرے؟ یہ تماشا دیکھتی رہے کہ جی 12 برس سے جو بدترین حکمرانی ہے وہ مزید قائم رہے؟ اب چونکہ ان کے لوگ آزاد ڈکلیئر ہو چکے ہیں تو شاید اس میں جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون
اور دوسری کوئی جماعتیں دلچسپی رکھتی ہوں کہ وہ ان میں ان کے لوگ شامل ہوں اور یہ حکومت ختم ہو. یہ حکومت اس صوبے میں مزید جو ہے یہ بدترین حکومت ایک دن بھی نہیں رہنی چاہیے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن بھی یہ حکومت نہیں رہنی چاہیے, تو کیا آپ جو ہیں وہ کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے اگر تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ ود ان دی ہاؤس جو ایک چینج ہے یہ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے, وہ کوئی ایسا کام تو ہے نہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس پر جب ہم سے مشاورت کی جائے گی اور مرکزی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوگی اپوزیشن کی, جس طرح آج ان کی بیٹھک ہوئی ہے, تو اس کے بعد ہی کوئی لائحہ عمل آئے گا. لیکن ایک بات پر عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ مزید اس صوبے کو ان لوگوں کے حوالے رکھنا اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ اور اس صوبے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. ابھی تک آپ کی جماعت سے کسی نے رابطہ کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے یا جمعیت علماء اسلام فے نے؟ جی مطلب باضابطہ رابطہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ملاقاتوں کی شکل میں ہوگا. رابطہ اپوزیشن کا ہمیشہ آپس میں رہتا ہے, بات بھی ہوتی ہے, خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہے اوور آل, تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے, فیصل کریم کلی صاحب کے ساتھ بھی. لیکن یہ ہے کہ جب باضابطہ ایک معاملات کو اس طرف لے جایا جائے گا, ایک بات اس میں ہم نے پہلے بھی واضح انداز میں کی تھی کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے سے کسی بھی قسم کی تبدیلی کے قائل نہیں ہیں. لیکن چونکہ اب پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم پی ایز جو ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر کیا جا چکا ہے عدالت کی طرف سے, اور یہ اسی طرح ہے جب پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے یہاں پہ سپریم کورٹ میں بندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا اس زمانے میں, اور اس زمانے میں پارٹی پی ٹی آئی اس پہ بڑا خوش تھی کہ جب حمزہ شہباز کی حکومت گرانے کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ ووٹ دے بھی سکتے ہیں, حالانکہ وہ تو ایک جماعت کے لوگ تھے, اور اس کے بعد ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. تو اس فیصلے کو ریورس کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ آج وہی مقافات عمل سے پی ٹی آئی بھی گزر رہی ہے, اور یہ طے ہے, مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی حکومت جو ہے یہ جانے والی ہے. اچھا, آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کی حکومت جانے والی ہے. لیکن آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی بات کی احسان اللہ صاحب, تو حافظ حمداللہ صاحب کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیسے لگنا شروع ہو گئے ایم پی ایس کے. انہوں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ 23 کروڑ روپے تک ایک ایم پی اے کے لگ رہے ہیں. جب وزیر اعلیٰ خود پیسے لے رہے ہیں تو ایم پی ایس کی بات تو بہت دور کی ہے. ابھی سینٹ کے الیکشن میں بہت سارے لوگوں سے وزیر اعلیٰ نے خود پیسے لیے ہیں. تو ایم پی ایس تو اگر ایک غلط قدم اٹھایا جا رہا ہے ایک جانب سے, تو دوسرا قدم بھی غلط اٹھایا جا سکتا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم تو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یعنی اخلاقیات ہے کہاں پہ اس حکومت میں, اور پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس وقت, یعنی ایک وزیر اعلیٰ خود پیسے لے رہے ہیں سینٹ کے لیے, تو اس کے بعد ان کے ایم پی ایس کو بھی جب ظاہری بات ہے وہاں سے ہی یہ مل رہا ہے نا, شے وہیں سے مل رہی ہے کہ اگر ہمارا وزیر اعلیٰ لے رہا ہے تو ہم کیوں نہ لیں پھر ڈائریکٹ. اچھا, احسان اللہ صاحب کرپشن جو ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ صرف ترقیاتی کاموں میں نہیں, اس وقت اپنے ایم پی ایس کو سینیٹرز کے اوپر بیچنے کے لیے وزیر اعلیٰ خود پیسے لے رہے ہیں. اچھا احسان اللہ صاحب, اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی, 90 روزہ تحریک کی بات کی جائے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے اس احتجاج کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی احتجاج کیے ہیں, اس پہ حکومت اوور ریئیکٹ کر دیتی ہے. ان میں کوئی سکت نہیں ہے, کوئی ہمت اتنی نہیں ہے, اور اب تحریک انصاف کے اپنے کارکنان بھی اس لیڈرشپ پر بالکل بھی بھروسہ بھی نہیں رکھتی. اور یہ بڑا واضح ہے کہ کمپرومائز سچویشن ہے, سی ایم کمپرومائزڈ ہے, لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے, تو وہ ظاہری بات ہے دھوکہ دیتے ہیں. کوئی 5 اگست کی بات کرتا ہے, کوئی 90 روز کی بات کرتا ہے, آپس میں یہ پہلے طے کر لیں کہ احتجاج کب ہونا ہے. یہ سارا جو کمپرومائز نظام ہے اس کے تحت اب احتجاج میں کوئی شدت ایسی ہوگی نہیں, اور وفاقی حکومت اکثر جو ہے وہ اس پر اوور ریئیکٹ کر لیتی ہے.
اوور ریئیکٹ کر جاتی ہے وفاقی حکومت۔ اچھا احسان اللہ صاحب، اگر آپ کی پارٹی کی بات کی جائے، عوامی نیشنل پارٹی کی، تو گزشتہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو سینئر رہنما ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سمر ہارون بلور صاحبہ ہیں، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی، اور اس سے کچھ عرصے قبل اگر بات کی جائے تو زاہد خان صاحب نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، زاہد خان صاحب کی جب آپ نے بات کی، ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ جب عہدہ ان کے پاس 32 سال تک تھا ترجمان کا، تب تک تو وہ پارٹی میں تھے، تو جس سال ان کو پارٹی نے عہدہ نہیں دیا تو وہ دوسری طرف چلے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں، تحریکیں ایسی، اس میں فرق بھی پڑتا کہ لیکن احسان اللہ صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ زاہد خان صاحب بڑے سینئر رہنما تھے، وہ عہدے کی وجہ سے گئے؟ جی بالکل، وہ عہدے کی وجہ سے گئے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی جماعتوں میں جب تک پرانے لوگ سپیس پرووائڈ نہیں کریں گے، آج میں کیسے ترجمان ہوتا اگر زاہد خان صاحب سپیس نہ دیتے، اور یہ سپیس لیڈرشپ کو اپنا دل بڑا کر کے خود دینا چاہیے۔ اب جب آپ عہدے پہ نہ رہیں اور پھر آپ جماعت کے ساتھ بھی نہ رہیں، آپ سینیٹر رہے ہو، آپ کو پارٹی نے اس حد تک اکاموڈیٹ کیا ہو، اور اس کے بعد آپ کا عہدہ نہ رہے اور پھر آپ پارٹی میں نہ رہیں، اور پھر آپ کہیں کہ پارٹی کی شاید ڈائریکشن بدل گئی ہے، تو یہ پھر اس کا مطلب تو واضح ہے کہ عہدے کی وجہ سے ہے۔ سمر ہارون بلور صاحبہ کا جو معاملہ ہے، دیکھیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک فیصلہ لیا، انہوں نے واضح کیا کہ میں ANC کی سیاست میں حادثاتی طور پہ آئی تھی۔ ان کے والد صاحب بہت پرانے مسلم لیگ کے ساتھ کراچی میں، سندھ میں وزیر بھی رہے ہیں، تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ عوامی نیشنل پارٹی کے نظریاتی سیاست کو کیری نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے مسلم لیگ میں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، ان کا ایک فیصلہ ہے اور وہ جا سکتی ہیں۔ بلور خاندان جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، حاجی غلام احمد بلور صاحب موجود ہیں، پارٹی کے رہنما ہیں، اور وہ پارٹی کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ رہنما ANP مرکزی ترجمان احسان اللہ خان صاحب گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں لیں گے بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جانب جو پاکستان کا سفر جاری ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جیز کے CEO عامر ابراہیم صاحب۔ بہت شکریہ۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے سفر پر گامزن ہے، لیکن ابھی اس سفر کا صرف آغاز کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان کی جانب سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا عمل جاری ہے، اور کئی ایسے شعبوں میں ہونا جو ہے وہ ابھی باقی ہے، کیونکہ اگر ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر پاکستان کی جانب سے کرنا ہے تو ہمیں تقریباً تمام شعبوں میں ہی ڈیجیٹلی ٹرانسفارم ہونا ہوگا، اور حکومت کی جانب سے اس حوالے سے اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جیز کے CEO عامر ابراہیم صاحب۔ آپ کو اقدامات کے اعتراف میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ بہت شکریہ عامر ابراہیم صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ عامر صاحب، موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث حادثات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو، جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے، اس تمام تر صورتحال میں ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ کتنا ضروری ہے پاکستان اور پاکستانی عوام کے تحفظ کے لیے؟ دیکھیں جی، ہم سب جانتے ہیں کہ کلائمیٹ ایمرجنسی جو پاکستان میں ہے اور ہم نے کیا کاسٹ دیے ہیں پچھلے سالوں میں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور ہر سال ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کلائمیٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو رینز ہیں، جو سیلاب نظر آتے ہیں، یہ ایک نیا نارمل بن گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کی جو ہماری اپنی پریپیئرڈنس ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، اور ایسی چیزوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بہت مدد دے سکتی ہے۔ ہمارا ارلی وارننگ سسٹم ہے، ایک صحیح وقت کے اوپر اگر ایک کسی سٹیزن کو میسج مل جائے گا تو وہ زندگی اور موت کے بیچ میں فرق لا سکتا ہے، اور یہ صرف 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے جس میں آپ نے وہ میسج دینا ہے، لیکن وہ میسج ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، اس کی اہمیت صحیح ہونی چاہیے۔ سو ہم NDMA کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے ایک ارلی وارننگ سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کم از کم جو 75 ملین صارفین ہیں ان میں سے تقریباً 21 ملین ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جس میں ڈینجر یا فلڈ زون کے بیچ میں وہ رہ رہے ہیں۔ سو ہماری ایک نہ صرف یہ ٹیکنالوجی ہے بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ملک اور حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں اور اپنے شہریوں کو، اپنے صارفین کو سیفٹی کے قریب لے کے جا سکیں۔ عامر صاحب، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے سلسلے میں نادرا کی جانب سے بھی ایک اہم قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اگست میں ڈیجیٹل ID کا پائلٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے نادرا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کو بہتر سہولیات جو ہیں وہ میسر آ سکیں گی؟
دیکھیں یہ بہت اچھا قدم ہے جو نادرا کر رہا ہے. پاکستان میں بھی ایک ہمیں اپنی ڈیجیٹل آئیڈینٹی جو ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا, اور جو پاکستان اسٹیک جو پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی اکثر باتیں کرتے ہیں اس میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے سٹیزنز کی آئیڈینٹی بھی بہتر کر سکیں. جب وہ شناختی کارڈ لیں اسی وقت ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس وقت ان کو ایک بینک اکاؤنٹ بھی دے سکیں, ان کو ایک موبائل کا سم بھی دے سکیں, اور یہ تینوں چیزیں مل کے ہماری ڈیجیٹل آئیڈینٹی کو بہتر کرتی ہیں. اس سلسلے میں جیز کی اور نادرا کی ایک پارٹنرشپ بھی ہے اور اس کو ہم مضبوط بھی کر رہے ہیں, اور اگلے کچھ مہینوں میں اور ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں بہت بہتر اقدامات آپ کو نظر آئیں گے. ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کیش لیس سسٹم کی جانب بڑھ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کتنا قریب پہنچ چکا ہے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا بہت بڑا فوکس ہے. ڈیجیٹل اکانومی کا ایک حصہ ہوتا ہے کیش لیس سوسائٹی, اور اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ جو فزیکل نوٹ جو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اپنے بٹووں میں, اس سے ہٹ کے ہم ایک موبائل والیٹ کے اندر اپنی ڈیجیٹل کرنسی ڈال سکیں. اور وہ ڈیجیٹل کرنسی تب استعمال ہوئے گی کہ اگر ہر شہری کے پاس موبائل اکاؤنٹ بھی ہوئے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی پیمنٹ ایکسیپٹنس پوائنٹس بھی زیادہ ہوئیں. پیمنٹ ایکسیپٹنس پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دکاندار ہوتا ہے, ایک مرچنٹ ہوتا ہے, اور سب سے آسان طریقہ ہم جیسے ملکوں کے لیے یہ ہے کہ ادھر ایک QR کوڈ دستیاب کیا جا سکے. پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے راست کا QR کوڈ جو ہے وہ ایشو کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں, اور آج تقریباً 4-5 لاکھ ایسی دکانیں ہیں جدھر راست کا QR کوڈ اویلیبل ہے. پرائم منسٹر کی یہ خواہش ہے کہ اگلے 1 سال تک یہ تعداد جو ہے وہ 4 لاکھ سے بڑھ کے 20 لاکھ تک جا سکے, اور اس کے اوپر ہر ہفتے ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور جیز کیش جیسی کمپنیز ہیں وہ یہ QR کوڈز جو ہے وہ ہر جگہ لگا رہی ہیں. ساتھ ساتھ ہم اپنے صارفین کے لیے موبائل اکاؤنٹس بھی جیز کیش کے اوپر کھول رہے ہیں. سو یہ خواب نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ پاکستان فی الحال تھوڑا سا پیچھے, لیکن مجھے بہت امید ہے کہ اگلے سال کے اینڈ تک ہم باقی اپنے ریجنل پیئرز کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. عامر صاحب, پاکستان جیسے ملک کے لیے ڈیجیٹل بااختیار ہونے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ, خاص طور پر اگر بات کی جائے نوجوانوں کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان کی آبادی کا 60% سے زائد حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری جو یوتھ پاپولیشن ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا ایک ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ ہے, اور اگر ہم نے اس کو صحیح طرح تیار نہیں کیا تو کہیں یہ خدا نہ خواستہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر نہ بن جائے. ہم نے ان کو تعلیم بھی دینی ہے, ہم نے ان کو انٹرنیٹ کی سہولت بھی دینی ہے, ہم نے ان کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون بھی دینا ہے جس کے تھرو تعلیم بھی ملے گی, جس کے تھرو ایک ڈیجیٹل انکلوژن بھی ملے گی. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان میں آج بھی 10% کے قریب ایسی آبادی ہے جدھر کوئی 2G سگنل بھی نہیں آ رہا. تو USF کے ساتھ مل کے ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی پاپولیشنز جو ابھی تک رہ گئی ہیں ٹیکنالوجی سے محروم ہیں, ان جگہوں کے اوپر سب سے پہلے ہم ٹیلی کام کے سگنلز لا سکیں, کیونکہ یہ ایک بیک بون ہوتی ہے انفراسٹرکچر کی کہ جب تک یہی چیز نہیں آئے گی تو اس کے اوپر آپ انٹرنیٹ نہیں دے سکتے. اگر آپ انٹرنیٹ نہیں دے سکتے, کوئی اسمارٹ فون نہیں لے گا, اسمارٹ فون نہیں لے گا, اس پہ ایجوکیشن نہیں ہوئے گی, کامرس نہیں ہوئے گی. تو پہلی جو لیئر ہے وہ ہے انفراسٹرکچر بیک بون کی, جس کو مضبوط سے بہتر مضبوط کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں میرا خیال ہے ایک بنیادی حق ہونا چاہیے پاکستان میں ہر نوجوان کے لیے کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون ہوئے, اور ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک فائنینشیل انکلوژن جو ایک موبائل بینک اکاؤنٹ بھی ہوئے. یہ چیزیں جب ہم اکوپ کریں گے تو میرا خیال ہے ہم اپنی جو نئی نسل ہے, جو ہمارا یوتھ ہے جس کے اوپر ہماری بہت ساری امیدیں ہیں, ان کو ہم صحیح معنوں میں اکوپ کر سکتے ہیں کہ اس میں وہ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں, کاروبار بھی کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی 25 سے 30 ملین ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, تو ہمیں ایک الٹرنیٹیو طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ گیپ کو کس طرح فل کریں گے, اور وہ گیپ ٹریڈیشنل طریقوں سے نہیں ہوئے گا, وہ ڈیجیٹل ذرائع کے تھرو ہوئے گا. پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل اثاثہ جات آرڈیننس کا جو اجرا کیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم جو ہے وہ درست سمت میں اٹھایا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں دونوں چیزیں صحیح ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل کرنسیز, بٹ کوائن کا ہر ایک نے سنا ہے, اسٹیبل کوائنس کے بارے میں پتہ آ رہا ہے, کرپٹو کرنسیز, بائنینس, یہ لفظ ہیں جن سے اب ہماری عوام کافی فیملیئر ہو چکی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پیسے کو ریگولیٹ کرنا ایک اچھی بات ہے, چاہے وہ کرنسی کے نوٹ میں ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہو, یا وہ کرپٹو میں ہوئے. تو یہ جو ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہے, آئی تھنک یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہم ریڈی ہیں, ہم باقی ممالک کی طرح آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں, ہم فارورڈ لیننگ بھی ہیں, ہمارے خیالات ان سے پیچھے نہیں ہیں. لیکن صحیح کانفیڈنس, اعتماد دینے کے لیے میرا خیال ہے ریگولیشن کی ضرورت ہے.
सो आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस अथॉरिटी बीइंग फॉर्म्ड, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ें। इसके CEO इब्राहिम साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, पाकिस्तान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र पर गामज़न है, लेकिन अभी ये सिर्फ इब्तिदा है। कई शोबे में जो है हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है, और इन इक़दाम की बदौलत ही पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो सकेगा। सैयद रज़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।